وہ خود بھی ذمہ دار ہے اللہ پر جھوٹ بولنے کا اور رسول پر جھوٹ بولنے کا. وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى رَبِّهِمْ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ. گواہی دینے والے کہیں گے کہ یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ پر جھوٹ بات کرتے تھے اور اللہ کی لعنت ہو ایسے ظالموں پر جو اللہ پر جھوٹ بات کرے, افترا پردازی کرے. آیت 18 مکمل بھی. آیت 19 میں اللہ کہتا ہے الذین یصدون عن سبیل اللہ. یہ صفت ان میں کیوں آئی؟ اللہ پر جھوٹ گڑنے کی, اللہ پر جھوٹ گڑنے کی صفت کیوں آئی؟ کیونکہ یہ اللہ کی راہ سے روکتے تھے. وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا, اور اللہ کی راہ میں غلطیاں تلاش کرتے تھے. وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ, اور یہ آخرت کے انکار کرنے والے تھے. 3 صفت اللہ نے یہاں پر پھر بیان کی. جب انسان یہ سمجھنے لگے کہ میں حق ہوں, جس جماعت میں میں ہوں وہ حق ہے, اور اس کے بعد اس کے آگے حق بھی آ جائے کسی بھی جماعت سے, تو اس کا انکار کر دیتا ہے, اس کا انکار کر دیتا ہے اور اللہ کی راہ سے روکتا ہے. اب جب اگر اس کا گروہ اس دوسرے گروہ کے مقابلے اگر کمزور پڑنے لگتا ہے تو جھوٹی باتیں گھڑ گھڑ کر اپنے جماعت اپنے فرقے کی تائید میں بیان کرنا شروع کرتا ہے تاکہ ہار نہ جائے, شرمندہ نہ ہو. آگے لنکا آیت نمبر 20 کے اندر اولئک لم یکونوا معجزین فی الارض, اللہ پر جھوٹ بات کرنے والے, اللہ کی راہ سے روکنے والے اور اللہ کی راہ میں کجی تلاش کرنے والے, آخرت کی انکار کرنے والے کبھی اللہ کو زمین میں عاجز نہیں کر سکتے, اللہ کو ہرا نہیں سکتے. اولئک لم یکونوا معجزین فی الارض وما کان لهم من دون اللہ من اولیاء, اور اللہ کے علاوہ ان کا کوئی ولی کوئی مددگار نہیں ہے. یضاعف لهم العذاب, ان کے لیے جو عذاب وہ دگنا کیا جائے گا. ہر جہنمی کو جہنم کا نارمل عذاب ہوگا, اور یہ جو صفات ہے اللہ کی راہ سے روکنے کی اور اللہ کی راہ میں کجی تلاش کرنے, یعنی قرآن سے روکنے کی, حدیث سے روکنے کی, اور قرآن اور حدیث میں غلطیاں تلاش کرنے کی, یہ جرم ایسا ہے ایسے شخص کو دگنا عذاب ہوگا. ما کانوا یستطیعون السمع, اس لیے کیونکہ سننے کی صلاحیت تھی نہیں, سننے کی صلاحیت. کیا زبردست صفت اللہ بیان کر رہا ہے, باقاعدہ تجربہ ہوا ہے. بڑا افسوس بھی ہوتا ہے جب ایسی آیتیں آتی ہے, ہم بتلاتے دیکھو یہ ہے حدیث, کان تک نہیں دھرتے اس پہ, کہتے ہیں حدیث تو ہوں گی صاحب مگر ہمارے مسلک میں نہیں ہے یہ مسئلہ, تو ہم مانتے ہی نہیں. ہمارے فرقے میں ہمارے امام صاحب نے ایسا کہا ہے نہیں تو ہم مانتے ہی نہیں, بھلے حدیث بھی ہے قرآن کی آیت بھی ہے, کان تک نہیں دھرتے. وما کانوا یستطیعون السمع, سننے کی طاقت تک نہیں تھی ان کے اندر. وما کانوا یبصرون, اور دیکھتے تو تھے ہی نہیں. میں نے ایک صاحب کو ایک کتاب دی, کتاب التوحید, جس میں ماشاءاللہ صرف قرآن مجید کی آیتیں اور حدیثیں ہی ہیں. میں نے کہا ذرا پڑھیے, بھلے میرے لیے صحیح. ایک محبت تھی, ہم نے دے دیے. سالوں سال گزر گئے, واللہ عالم پڑھے نہیں پڑھے, دیکھنا ہی نہیں چاہتے. وہ کہتے ہیں توحید شرک کو چھوٹے چھوٹے مسئلے ہیں, دیکھو تم امت کہاں سے کہاں پھنسی ہوئی ہے. اتنا اعلیٰ دماغ ہے ان کا, اتنا اعلیٰ دماغ کہ توحید اور شرک بہت چھوٹے چھوٹے مسئلے نظر آتے ہیں, اس کے بارے میں نہ پڑھنا چاہتے نہ سننا چاہتے. بولنے جاؤ تو سنتے بھی نہیں. یہ ہے, یہ برائی کیوں آ رہی ہے؟ اللہ کے راہ سے روکنے کی, اس میں کجی تلاش کرنے کی. آیت نمبر 21 میں اللہ کہتا ہے اولئک الذین خسروا انفسهم, یہ وہی لوگ ہیں جو اپنے آپ سے ہی اپنے آپ پر نقصان ڈال دیا, اپنے آپ کا خود کا نقصان انہوں نے کیا. وضل عنہم ما كانوا یفترون, اور جو کچھ انہوں نے اللہ پر جھوٹ بات گڑا تھا وہ سب ان سے کھو گیا. آخر جب پہنچیں گے کہیں گے ہم نے یہ کہا تھا, ہم نے یہ کہا تھا, ہم نے یہ کہا تھا. وہاں جاتے ہو تو کچھ نہیں پائیں گے, وہاں پر صرف سچائی ہوگی, ریالٹی ہوگی. آیت نمبر 22 میں اللہ کہتا ہے لا جرم انہم فی الآخرۃ هم الخاسرون, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایسے لوگ آخرت میں نقصان اٹھانے والے میں سے ہوں گے. اسی طرح ایک اور آیت, آخری آیت سورہ ابراہیم کی, سورہ نمبر 14 آیت نمبر 1 سے لے کر 3 تک اللہ کہتا ہے الف لام را, بالکل ابتدائی آیت ہے, کتاب انزلناہ الیک. دیکھو اللہ تبارک تعالیٰ قرآن کی وجہ بیان کر رہا ہے, وجہ نازل کرنے کی وجہ, ہم نے وجہ ہی نہیں سمجھی. اللہ تبارک تعالیٰ کہتا ہے کتاب انزلناہ, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے اس کتاب کو قرآن مجید کو نازل کیا. کیوں نازل کیا؟ کیوں نازل کیا؟ لتخرج الناس من الظلمات الى النور, تاکہ آپ
کتاب آئی کیوں؟ اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لانے کے لیے آئی. اب آج کے زمانے میں نبی تو ہے نہیں کہ آئے اور سر پہ ہاتھ پھیر کر سمجھائیں. آج ہم اندھیرے سے روشنی کی طرف کیسے جائیں گے؟ قرآن تو باقی ہے. قرآن آیا اس لیے کہ انسانوں کو اندھیروں سے مراد گمراہی سے نکال کر روشنی کی طرف یعنی کہ ہدایت کی طرف لے آئے. قرآن کا یہ اصل مقصد ہی ہم نے فوت کر دیا. نہ قرآن پڑھنا چاہتے ہیں نہ سمجھنا چاہتے ہیں. قرآن کیوں آیا تو ہم کہتے ہیں چومنے کے لیے, چاٹنے کے لیے, سر پہ رکھنے کے لیے, سینے سے لگانے کے لیے, مخمل کے کپڑے میں باندھ کر اس کو ایسی جگہ رکھ دینا کہ جہاں پر کسی کا ہاتھ ہی نہ پہنچے. پلیز کیپ اوے اٹ فرام دا ہیومینٹی. انسانیت کے ہاتھ سے دور رکھو. جیسا وہ میڈیکل پہ لکھا ہوا رہتا ہے کہ بچوں کے ہاتھ سے دور رکھو, کہ زہر آلودہ ہاتھ نہ چاٹ لے اور کوئی بیماری مبتلا. قرآن کو ہاتھ لگائے تو پتہ نہیں کون سا نقصان ہوگا, بہت دور رکھ دیتے ہیں. تو اللہ کہتا ہے ہم نے اس قرآن کو اس لیے نازل کیا ہے تاکہ آپ لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے آئے. بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَىٰ صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ. اپنے ان کے رب کے حکم سے, آپ کے رب کے حکم سے نہیں کہا اللہ نے, لوگوں کے رب کے حکم سے انہیں گمراہی سے اندھیروں سے نکال روشنی کی طرف لے آئے. اور کس طرح وہ بھی الى صراط العزیز الحمید, زبردست تعریف کیا وسطہ صفات رب کے راستے کی طرف لے آئے آپ. اس لیے ہم نے قرآن کو نازل کیا. آیت نمبر 2 میں آگے اللہ کہتا ہے سورہ ابراہیم کی, اللہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض. ارے وہ اللہ ہی تو ہے کہ اسی کے لیے آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اس کا ہی ہے, ساری حکومت اسی کی ہے. وویل للکافرین من عذاب شدید. اور ویل ہے, جہنم کا گڑھا ہے ایسے لوگوں کے لیے, بربادی ہے ایسے کافروں کے لیے, اور ان کے لیے دردناک سخت عذاب ہے. اور آیت نمبر 3 میں اللہ کہتا ہے الذین یستحبون الحیات الدنیا علی الآخرہ. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کی زندگی کو بڑا محبوب رکھا آخرت کے مقابلے میں. الذین یستحبون الحیات الدنیا علی الآخرہ, کہ انہوں نے دنیا کی زندگی کو ترجیح دی, محبوب رکھا, پسندیدہ کیا آخرت کے مقابلے میں. وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ. دنیا کی محبت آئی کیوں؟ دنیا کی محبت آئی کیوں؟ کیونکہ اللہ کی راہ سے روکتے تھے. وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا, اس میں کجی تلاش کرتے تھے. أُولَٰئِكَ فِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ. اور یہی لوگ ہیں جو بڑی دور کی گمراہی میں, بڑی دور کی گمراہی میں. آج اللہ معاف کرے, آج کئیوں دین کے نام پر ایسی چیزیں چل رہی ہیں جہاں سے باقاعدہ یہ نظم چلتا ہے کہ لوگ اللہ کے راہ سے روکا جائے, اور اللہ کے راہ سے مراد قرآن حدیث سے روکا جائے, اور اس میں غلطیاں تلاش کی جائے. اس وجہ سے ان میں یہ بیماری آئی کہ دنیا ان کے لیے اصل ہوگی. دین کے نام پر دنیا کماتے, دین کے نام پر دنیا کماتے ہیں, اور جن کی تنخواہ 4000, آج کے زمانے کی بات بتا رہا ہوں میں 2014 کی, جن کی تنخواہ 4000 5000 ہے, وہ بڑی بڑی بلڈنگیں کھڑی کر رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ 60-40 کا پرسنٹیج ہے, 60-40 کا, یعنی کلیکشن میں کروں گا مدرسے کے لیے 60% میرا, 40% مدرسے کا. جن کی تنخواہ صرف 4000 ہے, وہ بڑی بڑی بلڈنگ. کیا یہ دین کے نام پر دنیا کی ساری کمائی چل رہی ہے؟ اور اللہ معاف کرے ایسے بچوں کو وہاں شامل کرتے, واقعی کھانے کچھ نہیں ہوتا. ان کے نام پر راشن, ان کے نام پر اناج غلہ سب لا لیتے ہیں اور خود کھا جاتے ہیں. باقاعدہ ہم نے دیکھا ہے, میں کسی پہ طنز نہیں کر رہا ہوں, خود کھا جاتے ہیں, بچوں کو نہیں کھلاتے. وہی پتلی دال اور سخت چاول جو برابر گلے میں نہیں ہوتے, جو دیکھا ہے وہ بتلا رہا ہوں. ماشاءاللہ بہت اچھے مدرسے بھی ہیں جہاں اچھا کام بھی ہوتا ہے, مگر بہت سارے مدرسے ایسے بھی ہیں کہ لوگوں کا مال کھا جاتے ہیں. پیٹ اور توند اتنے بڑھ گئے, اللہ اکبر, کہ اٹھنا مشکل ہے. کہاں کا پیسہ کہاں جا رہا ہے؟ کیوں؟ دنیا اصل ہو گئی. اور کام کیا کرتے ہیں؟ باقاعدہ اعلان کرتے ہیں کہ نہ قرآن کے درسوں میں جاؤ, فلاں شخص قرآن کا درس دیتا ہے اس سے ملو بھی مت, اس کے بعد جاؤ بھی مت, قرآن پڑھو مت, قرآن سمجھو مت, پڑھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے. اللہ اکبر, میں بارہا بڑی تکلیف ہوتی ہے. اللہ اکبر, جو 30 سال سے جو مدرسے میں پڑھاتے ہیں علماء عالم جن جو سربراہ ہیں, ان کے گھروں پر جا کے دیکھا, لائبریری ہے جس میں کم سے کم بتلا رہا ہوں 100 کتابیں, 100, ایک بھی
قرآن نہیں ہے جس میں ترجمہ ہو، جس میں تفسیر ہو. حدیث کی ایک بھی کتاب نہیں. میں نے باقاعدہ کئیوں گن سکتا ہوں میں ایسے علماء مفتی کے گھر دیکھے جہاں حدیث کی ایک بھی کتاب نہیں ہے. باقی چھوٹی موٹی کتاب آج سے 10 سال پہلے کی لکھی ہوئی کتاب، 1 سال پہلے لکھی ہوئی، ہر قسم کی چھوٹی موٹی کتاب موجود ہے عالم کے گھر پہ، مگر قرآن مجید کی تفسیر نہیں ہے اور نہ ہی حدیث کی کتابیں پوری موجود ہے. یہاں تک کہ ان سے بات کیا تو میں نے ایسے حدیث کتاب کے نام بتائے جنہوں نے انہیں اپنی لائف میں نہیں سنے کبھی، اپنی لائف میں، جبکہ 10 سال سے زیادہ تو مدرسے میں ڈال دے، 35 سال سے زیادہ مدرسے میں پڑھا رہے ہیں. اگر یہ دین ہے اللہ پتہ نہیں یہ کون سے راستے پر چل رہے ہیں. یہ جو صفت آئی اس لیے کیونکہ قرآن مجید اور حدیث سے روکنے کی وجہ سے. روکو مت، انشاءاللہ اللہ تبارک تعالیٰ تمہارے لیے بھی ہدایت کے دروازے کھول دے گا اور تم بھی سرخرو اور کامیاب ہوگے دنیا میں اور آخرت میں بھی انشاءاللہ. جس طرح ہمیں دعویٰ کرتے ہیں ہم قرآن مجید اور حدیث کو ماننے والے، انشاءاللہ ہر وقت ہم ہی سرخرو ہیں اور رہیں گے انشاءاللہ اس دعوے پر کہ ہم قرآن اور صحیح حدیث کو ماننے والے ہیں انشاءاللہ. پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی گارنٹی بھی ہے کہ ایک گروہ ایسا ہوگا جو قرآن حدیث کو ماننے والا ہوگا، ہرگز گمراہ نہ ہوگا، قیامت تک باقی رہے گا. اس سے لڑنے والا، اس سے بھڑنے والا اس کی بساط نہیں رکھے گا کہ اس کو ہرا سکے. یہ حدیث کے الفاظ ہے. ظاہرن علی الحق، ہمیشہ حق پر رہیں گے. یہ صفات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی. اس کا مقابلہ کرنے والا ان کی تاب نہ لا سکے گا. ایسے صفات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی. بڑی خوشی ہوتی ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے مجھے بالخصوص اور آپ لوگوں کو ایسے گروہ میں رکھا جو خالص قرآن حدیث کو مانتے ہیں. انشاءاللہ دنیا بھی سرخرو ہوں گے انشاءاللہ اور آخرت میں سرخرو ہوں گے. اللہ ہمیں سرخرو کرے. اللہ سے ہم شدید خواہش کے ساتھ دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں دنیا میں بھی کامیاب کر اور آخرت میں بھی کامیاب کر. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.